السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین و سامعین، تفسیر رب العالمین کے کلام کی جو آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے، اس کے اس درس میں خاص طور پر میں گزشتہ جو آیات پڑھی گئی گزشتہ درس کے اندر، ان آیات کا خلاصہ یعنی 83، 84، 85، 86 ان 4 آیتوں کا، سورہ بقرہ کے ان 4 آیتوں کا خلاصہ اس درس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی واسطے میں نے مکمل تلاوت نہیں کی اور مکمل ترجمہ نہیں کیا، کیونکہ یہ اس سے پہلے جو آیا تھا اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 83 فرما رہا ہے کہ ہم نے میثاق لیا تھا بنی اسرائیل سے، عہد لیا تھا اس بات پر، نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو مراسم عبودیت جتنے بھی ہیں سب حرام ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ ہمارے لیے بھی وہی اصول ہے جو کہ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کر کے فرمایا، سورہ اسراء میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کا یہاں مطلب مفسرین کا امر ربک، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، سوائے اللہ کے کوئی عبادت نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ اس پر ہمارا مضمون ہی الگ ہے، العقیدۃ الاسلامیہ، جس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ اس واسطے میں یہاں پر اس کی مکمل شرح نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ الگ سے درس آ رہا ہے جس کا مضمون العقیدۃ الاسلامیہ ہے۔ میں اس بات کو یہاں تک رکھ کے آگے چلتا ہوں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی عہد کہ احسان کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن ہمارے لیے کیا آیا؟ یہی آیا، یہی مضمون ہم سے بھی ادا ہوا ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنا حسن سلوک کرتے ہیں، کتنی اذیت دیتے ہیں۔ والدین آپ سے خوش ہیں یا آپ سے ناراض ہیں؟ والدین کو آپ نے کچھ دیا ہے یا سب لیا ہی ہے؟ یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ہم کو بھی یہی خطاب، وہی اسراء کی آیت جہاں پر میں نے بیان کیا تھا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں، اسی طرح انعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عنکبوت میں ہے اسی طرح بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، احقاف میں ہے حسنا۔ 7 جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اب ہم کو جج کرنا چاہیے، ہم کو اپنے آپ پر منطبق کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں والدین کے ساتھ۔
کس حد تک کرو؟ کس حد تک کرو؟ فرمایا کہ اگر مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، یا کافر ہے، مشرک ہے، ایسے ماں باپ کے ساتھ بھی دنیا کے اندر کا جو تعلق، جو خدمت ہے وہ کرو۔ ہاں، اس سے روکا نہیں گیا۔ دین کا جو تعلق ہے ان کی بات نہ مانو، فلا تطعہما، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دین میں ان کے شرکیہ باتوں کو ہرگز بھی نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور ان کو ان کا حق جو دنیا کا ہے وہ دو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے تو اب اندازہ کر لو جو مسلمان ماں باپ ہیں، تمہیں کھلایا پلایا بڑھایا اور تمہارے ساتھ اچھا کیا اور تم کو کیا ہے قابل بنایا چلنے پھرنے اور اپنی زندگی گزارنے کا، تو ان ماں باپ کے ساتھ تم کیا ہے برا سلوک کر سکتے ہو؟ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنا سب سے بہترین سلوک، حسن سلوک کا سب سے بہترین حقدار کس کو سمجھوں، کس سے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امک، تیری ماں سے۔ صحابی نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ کہا کہ امک۔ صحابی نے پھر پوچھا پھر ثم من، پھر کون؟ کہا کہ امک۔ صحابی نے پوچھا پھر کون؟ کہا کہ ابوک، تیرا باپ۔ گویا کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ خدمت ماں کی، ماں کی، ماں کی۔ گویا کہ 100% خدمت کے حصے میں 75% حصہ ماں کا، 25 پر باپ کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ لیکن دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ خدمت کے معاملے میں زیادہ اس واسطے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس واسطے کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 30 مہینے لگ گئے اس کو دودھ چھڑانے کے لیے۔ وفصالہ فی عامین، 2 سال۔ 2 سال کا عرصہ لگتا ہے کم از کم دودھ چھڑانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے اس واسطے اہمیت اس کی زیادہ ہے، لیکن حق کے اعتبار سے دونوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ حتیٰ کہ ایک باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا ہم بھوکے رہتے تھے، اس کو کھلاتے تھے اللہ کے رسول، ہم دراصل کیا ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے کپڑے ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن اس کو ہم کیا ہیں پہناتے تھے اللہ کے رسول، لیکن آج یہ ہمارے لیے بس سلوکی کرتا ہے۔ آج میں کچھ پیسہ مانگوں تو پیسہ نہیں دیتا مجھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باپ پر اتنا رحم آیا کہ کہا کہ بیٹے کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، دے دے ان کو، وہ جو چاہیں خرچہ کرے تیرے پیسے میں سے، تو پوچھنے کا حقدار نہیں ہے۔ اس حد تک درجہ بڑھایا۔ تو ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور کوئی سچا پکا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ جو ماں باپ کے خلاف ہو، یا ماں باپ کی بے عزتی کرتا ہو، یا ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کبھی سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وذی القربیٰ، قرابت داروں، رشتہ داروں کے حقوق، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ قرابت دار، رشتہ دار سب سے پہلے کون ہے؟
رحم کے ہیں، خون کے ہیں، بھائی بہن، یہ جو خونی رشتہ دار ہیں۔ پھر دوسرے اسٹیپ میں مصاہرتی رشتہ دار، شادی قائم ہونے کے بعد جو بنتے ہیں وہ بھی ایک رشتہ داری ہیں، ان سے بھی سلوک۔ آج رشتہ داریاں پامال ہو رہی ہیں، یہ حق بنتا ہے ہر مسلمان پر۔ یہی بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کیا ہے، عہد لیا تھا۔ پھر فرمایا کہ یتیم، یتامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑھایا اس حق کو کہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے، یعنی ان کا درجہ، اللہ کے رسول کا جنت کا درجہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ درجہ یتیموں کی کفالت کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو یتیموں کو دھکے نہ دو، حقیر نہ سمجھو، یہ تمہارے مال کے مستحق ہیں، تمہارے توجہ کے مستحق ہیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو ان پر کیا ہے، محبت سے ہاتھ پھیرو، انہیں حوصلہ دو، انہیں حقیر نہ جانو۔ یتیموں کے بڑے حقوق ہیں، اور جو کوئی ان یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کو اس کا حق نہیں دیتے اور ان کا مال کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، بلکہ کھا جاتے ہیں ظلمن، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، آگ، یعنی ایک تو حقیقتاً بھی آگ ہی بھرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں آگ ڈالی جائے گی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مسکین والمساکین، یعنی وہ تنگ دست لوگ جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن ان کے پورے ذمہ داریاں پورے نہیں ہوتی، ان کا گھر نہیں چلتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو۔ فقیر تو وہ ہے نا جی جو لپٹ کے مانگ لے، پیچھے پڑ جائے، اس کا دھندا ہی ہے، اس واسطے مانگنے میں اسے کوئی تردد بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مسکین کی حالت بہت اہم ہوتی ہے، مانگنے میں زبان نہیں اٹھتی، سفید پوش ہے، اپنا برہم رکھنا ہے، کیسے مانگے گا؟ اب ڈھونڈو، دیکھو کون ہے وہ، اس کو دو۔ یہی بات ہم کو بھی کہی گئی بنی اسرائیل، اور فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات اچھی کرو۔ اسلاف سے یہ روایت منقول ہے کہ قولوا للناس حسنا میں سب سے پہلی بات امر بالمعروف نہی عن المنکر آتا ہے، برائی سے روکو، اچھائی کا حکم دو، یہ قولوا للناس حسنا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ خالی میٹھے میٹھے باتیں کر کے آ جانا، خواہ انہیں کیا غلطی کرتا ہے، نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی اصل میں کیا ہے، قولوا للناس حسنا ہے، اور سلام بھی قولوا للناس حسنا ہے، سلام کرو، دیکھ کے سلام کرنا، یہ بھی کیا ہے، اچھے طریقے سے بات کرنا ہے۔ حتیٰ کے پاس اسلاف نے یہاں تک کہا ہے کہ کچھ نہیں دے سکتے تم ان کو، مسکرانا بھی قولوا للناس حسنا ہے، مسکرا کے ملو۔ مسکرانے میں تمہارے دانت کیا نہیں جھڑتے، تمہارے دانت نہیں جھڑ جاتے، تمہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ صورت ایسے رکھ کے کیا ہے، السلام علیکم، یہ بولنے کے بجائے مسکراتے ہوئے السلام علیکم بول سکتے ہو، یہ بھی کیا ہے، ایک حسن سلوک ہے۔ پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اتنے حقوق بتا کے اب بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنا حق، تاکہ اہمیت معلوم ہو جائے، اور فرمایا قائم کرو نماز کو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کا ہی حکم ہوا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ پھر گئے ان باتوں سے، نافرمانی کرنے لگے، اور تمہارا حال کیا تھا؟ یہی وانتم معرضون، جب بھی تمہارے لیے کچھ کہا جاتا تم اعراض کرتے تھے، تم پلٹ کے بھاگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا منشا تھا ہی نہیں تمہارے پاس، یہ کہ ہم ہی دراصل یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایسے نہ بنو، تمہارے اندر یہ کردار ہے تو اس کردار سے
فوری طور پر تبدیل ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب لاؤ۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ، وہ بات آ گئی جس میں اہم ترین سبق ہے کہ تم سے میں نے عہد لیا تھا کہ قتل نہ کرو گے ایک دوسرے کو، گھروں کو نہیں نکالو گے کسی کو، لیکن تم نے اقرار کیا اور گواہ بھی رہے، لیکن بعد میں اللہ کہتا ہے کہ تم نے دونوں بھی کیا، اور جب قیدی بن کے آتے تھے تو رکھ لیتے تھے۔ اب اس کی ذرا تفسیر سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، میں پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مدینے میں یہودی بھی تھے اور اہل مدینہ بھی تھے۔ یہودیوں کے علاوہ جو مدینے کے سٹیزن، جو باشندے تھے، وہ دو قبیلے میں تھے، دو قبائل ان کے تھے بڑے، اور دو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ کل مدینے کی آبادی ان دو قبیلوں میں تھی۔ بقیہ جو لوگ تھے جو یہودی، ان کے بھی تین قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ یہ تین قبائل یہودیوں کے تھے، اور یہودی جو نہیں ہیں، عام باشندے جو ہیں مدینے کے، وہ دو قبائل ہیں جن کا نام اوس اور خزرج ہے۔ اب کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو اوس اور خزرج ہیں آپس میں شدید دشمنی رکھتے تھے، شدید لڑائیاں ہوتی تھیں ان کے درمیان، اور ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ حالانکہ یہ دونوں اوپر جا کر کزنز بردرز میں تبدیل ہو جاتے تھے، لیکن تھا وہی کزنز معاملہ، اس واسطے دونوں کے اندر لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ اب اس حیثیت سے یہودیوں کے تین قبیلے بھی ان کے دوست بنے تھے، کوئی بنو قریظہ اور بنو نذیر، بنو قینقاع، ان تینوں میں اوس خزرج، ان دونوں کے اندر دوستی ہونی تھی۔ تو اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ خزرج کے دوست بن گئے، اور بنو قریظہ اوس کے دوست بن گئے۔ اس طرح یہ دو قبیلے اور وہ تین قبیلے، پانچ، تو ایک طرف کیا ہو گئے، تین ہو گئے، ایک طرف دو ہو گئے۔ تو اب ان کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تو جو ان کے دوست ہیں ان کو بھی ساتھ میں مل کے لڑنا پڑتا۔ اب خزرج کے دوست قبیلے دو تھے، جو بنو نذیر تھے اور بنو قینقاع تھے، اور ادھر اوس کے جو دوست تھے وہ قریظہ تھے۔ تو اب جب اوس اور خزرج لڑتے تو یہ یہودی جو بٹے ہوئے تھے، دو قبیلے ایک طرف، ایک قبیلہ ایک طرف، وہ بھی ان کے ساتھ مل کے لڑتے۔ اب لڑائی جب ہوتی تو جو ان کے سائڈ کا یہودی اور ان کے سائڈ کا یہودی ہوتا، ان کے درمیان بھی لڑائی ہوتی، کیونکہ دو قبیلے کے دوست ہیں نا، تو ان کے درمیان بھی لڑائی ہوتی۔ تو اب یہ جب لڑائی ہوتی تو اس وقت ان کے ساتھ مل کر یہ لوگ اپنے ہی یہودیوں کو مارتے بھی تھے اور گھر سے نکالتے بھی تھے۔ لیکن جب جنگ بند ہو جاتی اور قیدی بن کے جب یہودی آتے تو اس وقت یہ کہہ کے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قیدیوں کو چھڑا لو، یہودی قیدیوں کو نہ رکھو، اس واسطے انہوں نے کیا کیا، پیسہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے۔ حالانکہ ساتھ میں مل کر جب لڑے، جب قتل کیے، جب گھر سے باہر کیے، وہی حرام تھا۔ وہ حرام کرتے وقت کچھ بات نہیں، کچھ روک ٹوک نہیں، لیکن جب قیدی بن کے آئے یہ آسان تھا معاملہ کہ پیسہ دے کے چھڑا لیں، تو وہ کر لیتے تھے۔ تو اللہ اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ بدبختو، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے کہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی کتاب میں بعض کو تو تم ایمان لاتے ہو، قبول کرتے ہو، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ بہت بڑی سزا کے مستحق ہے تم جو کرتے ہو ایسا۔ اب اسی پس منظر میں مسلمانوں، ہماری حالت بھی دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس روش پہ ہم نہیں ہیں؟ ذرا اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیے، کتنے احکامات ہیں جن کو ہم کیا دن دھاڑے سب معلوم ہوتے ہوئے ہم انکار کر جاتے ہیں۔ وہی جو آسان ہے اس کے لیے کیا ہے، ہمیشہ شدت کے ساتھ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں،
کتنی سنتیں ہیں جن کو کیا ہے ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ کیا ہے آسان ہے۔ ختنہ کرنا ایک سنت ہے لیکن کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ عقیقہ کرنا ایک سنت ہے لیکن چھوڑتا ہے کیا؟ آسان ہے نا جی۔ لیکن یہ بالمقابل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جو سنتیں تمہارے سامنے آئی ہیں اس کو بھی ویسا ہی عمل کرتے ہو۔ داڑھی کا معاملہ ہو، بال رکھنے کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو، صفات میں کیا ہے اخلاق کا معاملہ ہو، جھوٹ کا معاملہ ہو، الزام کا معاملہ ہو، بہتان کا معاملہ ہو، یہ سب جانتے بوجھتے پورے برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مشکل ہے چھوڑنا۔ وہ کیسے ہوگا؟ بہت مشکل ہے بھائی، نہیں ہو سکتا۔ تو اس واسطے اس پر کوئی نہیں بولتا، لیکن جو آسان ہے اس کو کیا ہے 10 مرتبہ بول کے کیا ہے سنت ہے سنت ہے بول کے کرتے ہیں۔ یہی روش تو نہیں ہے جو یہودیوں کے پاس تھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے بعض حصے پر تو کیا ہے تم ایمان لے آتے ہو، بعض کو کیا ہے تم کفر کرتے ہو۔ اب یہ کرنے پر سزا ملتی کیا ہے ایسی قوم کو؟ فرمایا کہ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ وہ حیات دنیاوی کے اندر ہم انہیں ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، یہی سزا ہے ان لوگوں کی۔ اب ذرا اس پر بھی نظر ڈال لیجئے، آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی واسطے ہم بھی کتاب کے بعض حصے کو تو جو میٹھا میٹھا کیا ہے سنت ہے ویسا ہم نے کیا کیا، بعض رسومات کو تو پکڑ لیا اسلام ہے، لیکن جو بات کی ہیں پورا ماننا ہے اس کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی۔ تو اللہ نے بھی ہمیں کیا کیا، ذلیل کر دیا اس دنیا میں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اتنی ذلت ہے کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ان کو مارا گیا تو کیوں مارا گیا۔ اتنے ذلیل ہیں کیوں؟ اسی واسطے میرے بھائیو کہ ہم نے بھی کیا ہے اسلام کو اپنے من پسند معاملے میں صرف پسند کیا، اور جو چیزیں کڑوی ہیں جو چیزیں مشکل ہیں ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم کیا کریں گے، دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب دیں گے، اور وہ عذاب ایسا ہوگا فلا یخفف عنہم العذاب، تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوگا، تخفیف نہیں کی جائے گی، اور وہ کہیں سے مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو میں نے آیات کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا، ہم اس کے بعد کے آیات کا درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔